السلام، یہ سوال کیا گیا ہے کہ آغا صاحب آیت قرآنی جن پر سجدہ واجب ہے، قرآن کی تلاوت موبائل میں سن رہا تھا اور سنتے سنتے میں وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا، ایسے میں آیت سجدہ گزری اور میں نے اس کی تلاوت بھی کی اور اسے سنا بھی، تو اب مجھ پر کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ آیا میں ایک ہی سجدہ بدلاؤں گا یا 2 سجدے مجھے کرنا ضروری ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو موبائل پہ دو تو یقیناً نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یعنی سننے کی نیت سے آپ سن رہے ہیں، اور وہ کوئی لائیو تلاوت کر رہا ہے، لائیو مثلا ریڈیو پاکستان پر، پاکستان ٹی وی پر کوئی لائیو جو ہے وہ قاری تلاوت کر رہا ہے اور آپ اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ واجب ہے۔ لیکن اگر وہ لائیو نہیں ہے، مطلب جو عام طور پر موبائل میں ہے وہ لائیو نہیں ہے، ایسے ہی کوئی پڑھ رہا ہے، کسی اس کے اندر انہوں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے، وہ فیڈ کیا ہوا ہے، تو اس کے سننے سے واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، ان آیات کو آپ اگر پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا وہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال شادی کے حوالے سے ہے۔ بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیوہ عورت ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان بیٹی ہو، اور ایک مرد ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان بیٹا ہو، کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ بیوہ عورت کا نکاح مرد سے ہو جائے اور اس مرد کے بیٹے سے اس بیوہ عورت کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، کیا ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ سکتا ہے، وہ دونوں ان کے لیے اجنبی ہے، یہ باپ کے لیے یہ ماں خاتون بالکل اجنبی ہے، اور اس کی بیٹی کے لیے اس کا بیٹا بالکل اجنبی ہے، تو ہو سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور اگلا سوال بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے خاتون کی جانب سے کہ آغا صاحب، مہندی اور نیل پالش لگانا، آج کل اس قسم کی مہندی آ رہی ہے کہ جو ایک لیئر ٹائپ کی ہوتی ہے، اور نیل پالش بھی ایسی آتی ہے کہ جو ظاہر ہے پانی نہیں پہنچنے دیتی، تو ایسی حالت میں جو مہندی لگائی جائے اور اس کی لیئر بن جائے اور اس کو اتارے بغیر وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ نیل پالش کی صورت میں ناخن کے اوپر لگے یا ہاتھ کے اوپر کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ تہ کی صورت میں جم جائے، نیل پالش جو ہے وہ تو یقیناً کافی سخت چیز ہوتی ہے، اور وہ پانی کو آپ کے ناخن تک جو ہے نا وہ نہیں پہنچنے دیتی۔ اور لیکن جو مہندی ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک مہندی جو ہے وہ جیسے پاؤڈر کی صورت میں بیچتے ہیں، اس کو پانی جو ہے نا ڈال کے ملا کے وہ لگائی جاتی ہے، تو وہ پورے ہاتھ پر آپ لگائے تو آپ کا ہاتھ کا جو ہے نا کلر چینج ہو جاتا ہے، کوئی چیز تہ نہیں جمتی۔ یا مثلا پرانے زمانے میں ہوتا تھا، وہ مہندی جو ہے نا، مہندی کا جو چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کے اس کو کوٹا جاتا تھا، اور ایسے معجون سا بنا کے اس کو وہ ہاتھوں پر جو ہے نا وہ لگایا جاتا تھا۔ اس سے کوئی ناخن پر یا جلد پر کوئی تہ نہیں جمتی، صرف اس کا جلد کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ جلد کے کلر چینج ہو تو اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نیل پالش ہو جو کہ بالکل ایک ٹھوس چیز ہے، یا مہندی کے قسم ہے، پتہ نہیں وہ کون مہندی کہتے ہیں، وہ ایک جو ہے نا وہ جیسے وہ ہوتا ہے آئس کریم کی طرح جو ہے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے، اور اس میں سوراخ کیا جاتا ہے، وہ جب دباتے ہیں تو اس سوراخ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ معجون کی صورت میں وہ نکلتی ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ بیل بوٹے اور پھول جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو قسم ہے اس میں بھی بعض ایسی ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ ایک تہ سی جم جاتی ہے۔ اگر کوئی تہ سی جم جائے جو پانی اور جلد کے درمیان میں
حائل اور رکاوٹ ہو پھر جائز نہیں ہے، لیکن اگر صرف ناخن کا یا ہاتھ کا کلر چینج ہو جائے تو اس سے جو ہے نا وہ وضو ہو جاتا ہے جی۔